اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے چاہتا ہوں وہ بہت ہی دل خراش ہے اور بہت ہی اذیت ناک ہے۔ بحیثیت مسلمان مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے اور مسلم امت جو ہے یہ ٹیرورسٹ ہے اور یہاں پہ ٹیرورزم جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اب ٹیرورزم کیا ہے اور ٹیرورسٹ کیا ہے، ان کی تعریف اتنے بڑے بڑے لوگ یو این او میں بیٹھ کے، سلامتی کونسل میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے، فرانس میں بیٹھ کے، یورپین ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ٹیرورسٹ کی تعریف کرنا جو ہے ان سے یہ تعریف نہیں ہوتی کہ ٹیرورسٹ کیا ہوتا ہے اور ٹیرورزم کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آن دا فلور آف یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے یو این او کے پلیٹ فارم پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ مسلمان جو ہے اسلام کا مطلب ہوتا ہے پر امن مذہب۔ اسلام کا مطلب ہی امن ہے اور جس مذہب کا نام ہی امن سے شروع ہوتا ہے تو اس میں امن ہونا ضروری ہے اور وہ امن پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ تو ان کو اس وقت جو ہے اس بات سے کوئی سبق حاصل نہ ہوا، یہاں تک کہ پہ در پہ واقعات ہوئے۔ آپ نیوزی لینڈ کا واقعہ لے لیں، آپ فرانس کا واقعہ لے لیں، آپ کسی اور ملک کا واقعہ، فلسطین کا واقعہ لے لیں، آپ کشمیر کا واقعہ لے لیں، آپ جہاں جہاں بھی آپ چاہیں گے آپ کو ایسے واقعات سے، پورے واقعات سے یہ بات سامنے اور واضح ہوگی کہ مسلمان ایک پرامن قوم ہے اور جتنے بھی دہشت گرد اور جتنے بھی ٹیررسٹ مائنڈڈ لوگ ہیں وہ یورپین ممالک میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے اندر اسلامک فوبیا کا جو ڈیزیز ہے، جو وائرس ہے، وہ انڈکٹ کر چکا ہے، وہ داخل ہو چکا ہے اور یہ جو ہے ان کے دماغوں اور ان کے دلوں پر چھا گیا ہے۔ کووڈ-19 نے تو ان کے پھیپھڑوں کو برباد کیا ہے، جبکہ اسلاموفوبیا نے ان کے دماغوں کو اور ان کے دلوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں نفرت کے بیج جو ہے وہ پروان چڑھتے جا رہے ہیں۔ جوں یہ نفرت کے بیج پروان چڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح وہ مسلمانوں کو قتل کرنے پر مضر ہیں اور وہ قتل ڈے بائی ڈے نہیں تو مہینے اور 15 مہینے، 2 مہینے، سال کے اندر وہ ایسے واقعات کر گزرتے ہیں جس سے ان کے اندر کا جو غبار ہے، جو ان کے اندر کی جو نفرت ہے وہ مسلمانوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے یو این او کے پلیٹ فارم پر یہ صاف واضح کر دیا تھا کہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ ممالک کے درمیان تفریق کا باعث بن رہی ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن کا مذہب اور اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے، نہ کہ ٹیرورزم سکھاتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے اس بات پر کان نہیں دھرے، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا۔ یو این او بھی اس وقت امریکہ کی تھالی چاٹ رہا ہے۔ یو این او جو ہے وہ امریکہ کی تھالی اس لیے چاٹ رہا ہے کہ زیادہ تر فنڈنگ جو ہے اور اس کا جو دفتر ہے وہ امریکہ میں ہے، اس لیے وہ ان کی تھالی کتے کی طرح چاٹ رہا ہے۔ میں یہ الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا دل جل رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب میں آپ کو اس واقعے کی حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس پر میں نے بہت سا ورک کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ a man accused of killing 4 members of a Canadian Muslim family by running them over in his pickup truck targeted them in an attack motivated by hate, police said on Monday۔ پولیس والوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ نفرت کا نتیجہ تھا جس میں اس آدمی نے جو ہے وہ ان کے اوپر ٹرک چڑھایا تھا۔ پولیس in London, Ontario, citing witness that
20 years old Nathaniel Weltenman jumped into the crib in his vehicle on Sunday, struck 5 members of the family, ranging in age, जिनकी जो उम्रें थी from 9 to 74, उनकी उम्रें 9 साल से लेकर 74 साल तक थी, and then drove off at high speed, और उसके बाद उसने बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाई। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि जब ये वाकया पेश आता है तो उस वक्त लंदन की पुलिस सोई हुई थी। लंदन की पुलिस के बारे में तो ये ख्याल किया जाता था कि बहुत एक्टिव है और बहुत ही का मुतहरिक पुलिस है, तो वो वहां पर क्या कर रही थी, उस वक्त वो क्या कर रही थी। वेल्टनमैन, a resident of London who was arrested after the incident, has been charged with 4 counts of first degree murder and 1 count of attempted murder. अटेम्प्टेड मर्डर और फर्स्ट डिग्री मर्डर का मतलब ये होता है कि जो बाकी थे उसने कत्ल कर दी। उनमें से एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 9 साल बताई जाती है, वो जो है वो सरवाइव कर गया है और वो खतरे से भी बाहर है। He is due back in court on Thursday after being remanded to custody on Monday. There is evidence that this was a planned, ये एक पुलिस अफसर का कहना है। पुलिस अफसर का कहना है कि there is evidence that this was a planned, motivated act by hate. Detective Superintendent Paul Waite of the London Police Department told reporters, उन्होंने रिपोर्टर को भी तमाम रिपोर्ट्स दे दी हैं। We believe the victims were targeted because of their Islamic faith. अब इस्लामिक फेथ के बारे में बात आ गई ना, तो वही इस्लामोफोबिया जो उनके दिल में एक जोर पकड़ रहा था और एक बीमारी की तरह। मैंने मशवरा दिया था कि कोविड-19 के साथ की वैक्सीनेशन के साथ आप इन लोगों को इस्लामोफोबिया की वैक्सीनेशन भी करा लें, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब वेट जो है, जो इनका लंदन पुलिस डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट है, उसने ये बात की है। वी बिलीव द विक्टिम्स वर टारगेटेड बिकॉज ऑफ देयर इस्लामिक फेथ, वेट सेड। वेट ने कहा कि ये इसकी वजह से है। पुलिस इन लंदन 200 किलोमीटर्स साउथ वेस्ट ऑफ टोरंटो वाज कंसल्टिंग द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस and prosecutors about potentially filing terrorism charges, he said. और उसने कनाडा के लोगों को प्रोसिक्यूशन के लिए ये भी बताया है कि आप इन पर पोटेंशियल फिलिंग करें टेररिज्म का। ये टेररिज्म एक्ट है, टेररिज्म इस बंदे ने की है, टेररिज्म की है इस आदमी ने, इस पर टेररिज्म का जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। द सस्पेक्टेड डज नॉट हैव ए क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब ये भी साथ कहा जा रहा है, उसको बचाया भी जा रहा है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, एंड इज नोन एज टू बी मेंबर ऑफ ए हेट ग्रुप, और ना ही इसका किसी एंड इज नॉट नोन टू बी ए मेंबर ऑफ ए हेट ग्रुप, और हेट ग्रुप से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं था। यानी ये बात कंफर्म है that there are 2 groups in European countries, one is hate group and the other is simple. अब hate group वो है जो मुसलमानों को चुन चुन के कत्ल करता है, लेकिन पुलिस वाले उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ये तो हमारी पुलिस के बारे में बात किया करते थे। तो जितनी नाकाम पुलिस इनकी है उससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। अब असल बात की तरफ आते हैं। पुलिस हैव नॉट रिलीज the victim name, but the London Free Press said that among the dead was Syed
افضال 46 years, سید افضال کی عمر 47 سال, his wife مدیحہ سلطان کی عمر 44 سال, and their 15 years old daughter یمنا افضال. یمنا افضال. سید افضال 74 years old mother, سید افضال کی جو ماں تھی وہ 74 سال کی تھی, اس کو بھی قتل کر دیا گیا. whose name was not been confirmed, اس کا نام جو ہے وہ کنفرم نہیں کیا گیا, کیونکہ وہاں بتانے کے لیے وہ فیملی ممبر تھے ہی نہیں کہ بتاتے. فیض افضل is in the hospital. 9 years old جو ہے, جو 9 سال کا بچہ ہے, 9 سال کا جو جوان لڑکا ہے فیض افضال, وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے with serious but non life threatening injuries. اس کو threatening injuries نہیں ہے. The family immigrated. اب بات کیا ہے, یہ فیملی جو تھی یہ کیا تھا, the family immigrated from Pakistan about 14 years ago according to media report. میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ 14 سال پہلے جو ہے یہ کینیڈا سے مائگریٹ کر کے پاکستان یہ لندن تشریف لائے تھے اور لندن میں رہائش پذیر تھے. اب یہ تمام چیزیں میں ایک سائٹ پہ رکھتا ہوں, اور میں جتنے بھی یورپین ممالک ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب بہت ہو گئی. مغربی ممالک کو اس پر ایکشن لینا ہوگا. اب مغربی ممالک کو خاموش نہیں رہنا ہوگا. اگر اس وقت خاموش رہے تو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ پاکستان کے اندر, دوسرے اسلامی ممالک کے اندر اسی طرح ٹارگٹ کیا جائے گا, غیر ملکیوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا, تو اس وقت یہ UN یہ یورپین ممالک اس مسلمان ملک کو, ان مسلمانوں کو ٹیرورسٹ قرار دیں گے. تو یہ ٹیرورزم نہیں ہوگی, یہ حق ہوگا جو کہ, اور بدلہ ہوگا جو کہ لیا جائے گا. مغرب ممالک کو اس پر ایکشن لینا ہوگا. مسلمان ان یورپین ممالک میں رہتے ہیں, جتنے بھی مسلمان ان یورپین ممالک میں رہتے ہیں باعزت زندگی گزار رہے ہیں. اب بھی UN اور امریکہ صرف مذمت کر رہا ہے. جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں ابھی تک مذمت سے علاوہ کوئی بات نہیں کی جا رہی. اب وقت ہے ٹھوس قدم اٹھانے کا. اب وقت کیا ہے, ٹھوس قدم اٹھانے کا, کہ ان کے خلاف ٹھوس قدم اٹھایا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں کہ پھر یہ چیزیں رونما نہ ہو جائیں. نیوزی لینڈ میں رونما ہوئی تو تمام وزیر اعظم جو ہے نیوزی لینڈ کی وہ چلی گئی اور اس نے مسلمانوں کو ٹھنڈا کیا. یہ بات اپریشیٹیبل ہے اور میں اس پر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مرہم رکھنے کے لیے خود جا کر مسجد میں مسلمانوں کے لیے اس کا افسوس بھی کیا. فرانس میں جو ہوا, فرانس میں عبداللہ نامی شخص کو جو قتل کیا, اور وہ قتل بھی اس لیے کیا کہ اس نے اس شخص کو قتل کیا جو کہ گستاخانہ خاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ دکھایا کرتا تھا, اس شخص کو قتل کیا. اور تو یہ قدم جو ہے یہ انہوں نے ٹیررزم میں شمار کیا. لعنت ہے ایسے فرانس پر, لعنت ہے ایسے UNO پر. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ حق اور انصاف کے تحت اٹھایا جائے پھر صحیح ہے. پاکستان اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ ان یورپین ممالک میں رہتے ہیں وہ اب غیر محفوظ ہیں. اب یاد کریں وہ واقعہ ریمنڈ ڈیوس کا. آپ واقعہ یاد کریں کہ ریمنڈ ڈیوس کو جب مسلمان نوجوانوں کو قتل کرنے کے بعد گاڑی سے کچلنے کے بعد جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت امریکہ میں کتنی ہلچل مچ گئی تھی, اور امریکہ نے صرف ایک امریکن کو کی حفاظت کے لیے, ایک امریکن کے لیے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. ملٹری سے لے کر میں الفاظ وہ بول رہا ہوں جو صحیح ہیں, ملٹری سے لے کر سیاست تک, زرداری کو, نواز شریف کو, سب کو رگڑ کے رکھ دیا, سب کو ہلا کر رکھ دیا, اور ریمنڈ ڈیوس کو نکال کے لے گئے. یہی ہماری عدالتیں منہ تکتی رہ گئی.
یہی ہماری عدالتیں جو کہتی ہیں کہ انصاف کریں گے، جو کہتی ہیں کہ ہم انصاف کے علاوہ بات نہیں کریں گے۔ ریمنڈ ڈیوس کو کس طرح ریلیز کرا کے لے گیا، کیا دیا تھا، کیوں دیا تھا؟ کیونکہ ہمارے بچے جو ادھر پڑھتے ہیں، امریکہ میں پڑھتے ہیں، انگلینڈ میں پڑھتے ہیں، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وہ ان کو تکلیف دیں گے، اور ان کی تعلیم جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ ان کی پروٹیکشن کے لیے ہم ایک ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر دیتے ہیں، انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرا دیا۔ یہ امریکہ اپنے شہری کے بارے میں سوچتا ہے، پاکستان اپنے شہری کے بارے میں، پاکستان مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ شیم، I said shame۔ پاکستان نے کیا کیا ہے؟ شاہ محمود قریشی نے آج قومی اسمبلی میں جو تقریر کی صرف مذمت کرتا رہا اور یہ کہتا ہے اسلاموفوبیا۔ اور یار یہ اسلاموفوبیا کا ٹاپک تو میں بھی چھیڑ چکا ہوں، اس عمران خان صاحب بھی چھیڑ چکے ہیں، پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا لفظ جو ہے مشہور ہے۔ آپ ان کو یہ مشورہ دیں کہ کووڈ کے ساتھ اسلاموفوبیا کا انجیکشن بھی ہر فرد کو لگایا جائے، ہر فرد کو لگایا جائے۔ جب تک اسلاموفوبیا ختم نہیں ہوگا، مسلمانوں کی کلنگ ختم نہیں ہوگی، اور جو بھی ادھر یورپین ملک سے ادھر آئے گا اس کو ہم اپنے اسلامی اور دینی فریضے کے طور پر بھی حفاظت بھی دیں گے، امن بھی دیں گے۔ کب تک؟ سوال پیدا ہوتا ہے کب تک ہم یہ پروٹیکشن دیتے رہیں گے، کب تک ہم ان کو پالتے رہیں گے، کب تک ہم ان کو مہمان نوازیاں کرتے رہیں گے؟ جو مسلمان اپنی آزادی کے لیے جس طرح مقبوضہ کشمیر ہے، انڈیا کی فورسز جا کر مقبوضہ کشمیر میں گھسیں اور وہاں پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، تو وہاں پر پروٹیسٹ ان کے خلاف ہوا، تو اس کو بھی ٹیررزم کا نام دیا گیا، حالانکہ وہ فریڈم فائٹنگ کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ فلسطین کے مسلمان دیکھ لیں، اپنے یروشلم کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے فریڈم فائٹ کر رہے ہیں۔ افغانستان کے طالبان دیکھ لیں، وہ فریڈم فائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ اور وہ آدمی جو کہ مسلمانوں کو روڈ پر کچل دیتا ہے، مسجد میں گھس کر فائرنگ کر دیتا ہے، مختلف طریقوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کو پیش کرتا ہے، اور جب اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس آدمی جو قتل کرنے والا مسلمان ہے اس کو ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے۔ قانون تو کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ اگر اس ٹیچر کے خلاف قانون قدم اٹھا لیتی تو یہ عبداللہ جو ہے اس کو یہ قتل نہ کرنا پڑتا، لیکن فرانس کا وزیر اعظم خود میکرون نے خود اس چیز کی پبلسٹی کے لیے بڑے بڑی سرکاری عمارتوں پہ تصاویر لگائیں۔ مذاق تو ہمارے مسلمانوں کا ممالک کا یہ اٹھ گیا۔ یہ مذاق جو ہے جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک یہ مذاق ختم نہیں ہوگا، اسلاموفوبیا ذہنوں سے نہیں نکلے گا، مسلمانوں کی کلچر کو سمجھا نہیں جائے گا، مسلمانوں کے دین کو سمجھا نہیں جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے تو وہ ہم سے زیادہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، جب وہ قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں اور اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، اس وقت تک یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام لیڈران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کے خلاف اس خاندان کے لیے آواز بلند کریں۔ آواز بلند کریں، اس لیے بلند کریں کہ آج تو یہ ہے پورا خاندان نیست و نابود ہو گیا ہے۔ یہ تو ایک چرسی ہیروئنی شرابی سٹیزن آف یورپین کنٹری، وہ سٹینڈ اپ ہوگا، کھڑا ہوگا، ٹرک میں بیٹھے گا، مسلمان کو دیکھے گا تو کچل ڈالے گا، اور اس کو ایک آدمی کو پکڑ کے سزائے موت ہو جائے گی۔ وہ ایک آدمی کو سزائے موت ہو جائے گی اور پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہیٹ گروپ سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اب اس پال بیٹ کو جو ہے یہ لندن سپرنٹینڈنٹ کو، پولیس کے سپرنٹینڈنٹ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہیٹ گروپ بھی موجود ہے۔ جب ہیٹ گروپ موجود ہے تو why don't you take action؟ ہمیں تو ڈو مور نواز شریف کے ٹائم پہ ڈو مور لگاتے رہے،
کے نعرے لگاتے رہے کہ ان افغانیوں کے بارے میں ڈو مور کرتے رہو. یو نیڈ ٹو بی ڈو مور. میں برطانیہ، یونائٹڈ اسٹیٹ، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو ڈو مور ناؤ. اب پاکستان کی ڈو مور کا وقت گزر گیا ہے، اب آپ کو ڈو مور کرنا ہوگا. اب اس وقت اگر آپ ڈو مور نہیں کرتے تو ملک دنیا خانہ جنگی کی طرف چلی جائے گی، اور اس بار جو خانہ جنگی ہوگی وہ بہت سخت ہوگی. میرے الفاظ چاہے جتنے بھی سخت ہوں لیکن تھے تو سچ نا. جھوٹ کی ملاوٹ تو نہیں تھی. انہیں جھوٹوں سے بچنے کے لیے میں آپ کے سامنے جو یہ آئینہ لے کے آیا ہوں، یہی آئینہ جو ہے میں ان کو دکھاتا ہوں، اور اپنے پرائم منسٹر کو، اپنے وزیر خارجہ کو یہ کہتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے فورم پر اس بات کو اٹھایا جائے اور اس بات پر کیا جائے کہ ایک شرابی اٹھے گا، ٹرک اٹھائے گا اور ٹرک چلائے گا اور مسلمانوں کو کچل دے گا اور اس کو پکڑ کے سزائے موت دے دیں گے. یہ پلان تھا، یہ ٹارگٹ جو تھا، یہ کلنگ جو تھی، یہ پلان تھی. لازمی نہیں ہے کہ اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہیڈ گروپ سے نہ ہو، لیکن ابھی بھی وہ اس وقت اس حملے سے پہلے وہ ہیڈ گروپ میں شامل ہو گیا ہو. آپ ہیڈ گروپ کو تلاش کرو، اور جتنے بھی ہیڈ گروپ ہیں just assassinate them because they have personal grudges, Islamic grudges. اسلامی نفرت ہے ان کے دلوں میں، اسلام کے لیے جو نفرت ہے ان کے دلوں میں، اس کو ختم کیا جائے، اپ روٹ کیا جائے، ان کو جڑوں سے اکھاڑ دیا جائے. اس ویلاگ کو آپ جو ہے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے. لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. بیل آئیکن پر لازمی بٹن دبائیے گا، لائک پر لازمی بٹن دبائیے گا، کمنٹ میں اپنی تجاویز لازمی بھیجیے گا تاکہ یہ چینل پروموٹ ہو اور آپ کے سامنے اس طرح کی حقیقتیں سامنے آئیں. اس وقت تک کے لیے اپنے بھائی کو السلام علیکم.